پچھلے چند ہفتوں سے دنوں سے جو کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کی وہ برقرار ہے. جنگی محاذ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر ٹینشن بڑھ رہی ہے, ایک انیز ہے, ہائی الرٹ پر ہیں ہماری افواج. ملٹری پریپیئرنس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کل بھی ایک میزائل فائر کیا, آج بھی کیا, اپنی ایک کلیئر میسج دینے کے لیے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہم بالکل ریڈی ہیں, اگر وہاں سے کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے. تو بیان بازی بھی چل رہی ہے وہاں سے بھی یہاں سے بھی. اس دوران سفارتی محاذ پہ ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے آج ملاقاتیں کیں. انہوں نے انڈیا بھی دیا ہے کہ شاید وہ کچھ دنوں کے بعد بھارت بھی جائیں گے. ایران کا ایک آفر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشیدگی نہ ہو خطے میں. چین کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں بار بار بیانات سامنے آئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے وہ اپنا رول پلے کرے گا اور جو بھی ہوگا وہ کرے گا. تو ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا کہ یو این سیکرٹری جنرل کا آج بیان آیا, انہوں نے فون بھی کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کو, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے یہ ریجن ایک بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں برنک آف وار سے پیچھے ہٹنا چاہیے. دونوں ملکوں کو انہوں نے مفت مشورہ دیا کہ یہ جو اتنے برسوں میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں اتنی کشیدگی, دونوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے. تو سائیڈ لائنز پہ ورلڈ کیپٹلز میں کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون جو ہے وہ اترے اور معاملات بگڑے نہیں. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں پہلگام والے واقعے پر آج ایک قرارداد لائی گئی. بھارتی الزامات اور جو جارحیت ہے پانی کے حوالے سے, اس کے خلاف ایک مذمتی قرارداد متفقہ طور پر پاس کر لی گئی. ایک تاثر یہ ملا کہ مودی سرکار کا جو جنگی جنون ہے اس نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے, اور کافی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. لیکن نیشنل اسمبلی میں ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, ان کا ایک کلپ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے حمایت تو کی لیکن سینٹیمنٹس کچھ ذرا سے اور بھی تھے. ہمیں اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے, کیونکہ یہاں پہ میں پبلکلی کہہ چکا ہوں, اپنے حلقے میں تھا کل, وہاں پہ سپیچز بھی کہہ چکا ہوں. آپ کی رجیم کہہ چکی ہے, آپ کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کا اٹیک ایمننٹ ہے, کسی بھی وقت کسی ٹائم پہ آ سکتا ہے. اس کا مقابلہ ایک اسٹرانگ لیڈر ہی کر سکتا ہے, ویک لیڈر کبھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو یہی, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی تھی یا جو کم از کم ان کے ہینڈل سے ٹویٹ کی گئی تھی, کم و بیش یہی بات ہے. پی ٹی آئی کا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو قراردادیں وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن بیسیکلی اگر آپ کو واقعی پولیٹیکل اسپیکٹرم کا ان پٹ چاہیے, سیریس ان پٹ, تو اس کے لیے گول میز کانفرنس بلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں واقعی کیوں نہیں بلائی, حالانکہ ادھر انہوں نے ہونی چاہیے نا. اچھا, تو یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے سیاست کے منجھے ہوئے کھلاڑی, آج وہ بھی تھے پارلیمان میں اور وہ کچھ ڈس اپوائنٹڈ نظر آئے. آج آپ نے اجلاس بلایا ہے اور ایسے حالات میں بلایا ہے جہاں پاکستان اس وقت محاذ جنگ پہ کھڑا ہے, اور اس وقت غیر سنجیدگی دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخصیت یہاں موجود نہیں ہے, فرسٹ رو اول کا آخر خالی ہے. ایسے وقت میں تو چاہیے یہ تھا کہ آج کا اجلاس صرف اس بات کے لیے مختص ہوتا کہ وہ ہمیں بریفنگ دیتے, ہمیں صورتحال کی تفصیل بتاتے, ہم کہاں کھڑے ہیں. جو اس سے پہلے ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی بریفنگ دے چکے ہیں, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, ایوان کو ذرا براہ راست مطلع کیا جاتا اس ساری صورتحال سے. اس مشکل وقت میں بھی ہمارے ایوان میں میرے خیال میں نہ تو کوئی سنجیدگی ہے, نہ حکومت اس کی طرف کوئی توجہ دے رہی ہے, اور نہ ہمارے ملک کے اس مخصوص حالات کا کوئی سنجیدگی سے نوٹس لے رہی ہے. ہم تو آج ایک خاص سوچ کے ساتھ آئے تھے, ایک خاص جذبے کے ساتھ آئے تھے, ہم نے ڈسکس کرنا تھا اس ساری صورتحال کو, لیکن کس کو سنایا آخر. تو اس لیے میں کم از کم ایوان سے جانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتا. اچھا دیکھیں, روٹین میں ہماری پالیٹکس میں واک آؤٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں اس میں یہ ایک سینئر سیاستدان ہے,
اینڈ اف ہی از ڈساپوائنٹڈ کہ گورنمنٹ کا جو رول ہے تو آئی تھنک یہ کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی سطح پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن. ہاں کیونکہ پارلیمنٹ نے ویسے ہی فیصلہ نہیں لینا نا زیادہ نہیں لینا. نہیں پارلیمنٹ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ وی آر اے ٹاکنگ کلب اور اب تو ٹاکنگ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ ہے دیکھیں اب یہ ساری چیزیں اس لیے وزیر جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کریں گے کیا اچھا کہ ٹی وی چینل اس سے بہتر ٹویٹ کر لو, پریس کانفرنس کر لو, ایسا کچھ کر لو. اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے وسعت یا میں پھر اپنی. اچھا اب دیکھو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں رائٹ, وہ ان کی جنگی مشقیں چل رہی ہیں, ہم جواب میں میسائل فائر کر رہے ہیں اگین جیسے آپ نے کہا اگین ناٹ راکٹ سائنس لٹرلی کہ بھائی وی آر ریڈی, آپ نے کچھ بھی کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے. یہ ایک سچویشن چل رہی ہے. اچھا سوری ایک چھوٹا سا میں ایڈ کر دوں جو رہ گئی بات کہ بھارتی سائڈ پہ انہوں نے باقاعدہ ڈرلز شروع کر دی ہیں, بلیک آؤٹ سائرنز جو پورا ہوتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح کی جو پریپیئرنس یا جو بھی ہے یہ اس وقت جو بھی ماحول بنا رہے ہیں وہ 71 میں کیا تھا. سو دس مے اماؤنٹ ٹو سم تھنگ اور اٹ مے ناٹ. دیکھو فی الحال وہ بھی اپنی تیاری دکھا. ہاں نہیں دیکھیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی کوئی کچھ کر دے, لیکن جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے نا تو ان کا وہ جو ڈپلومیٹک جو ایک ہوتی ہے نا کشن وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ, کمٹمنٹ ٹریپ. اچھا اب اپنے لوگوں کو بھی تو کچھ دکھانا ہے نا, تو کہ یار دیکھو ہم کتنے سیریس ہیں. سو اٹ کوڈ بی ایدر آف دوز, ظاہر ہے کہ ہم اس کا ہاں یا نہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اچھا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں چل رہی ہے, ان کی میڈیا ہر میڈیا چینل میں وہ مطلب وہ ٹوائے پلینز لے کر آ جاتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی کافی شغل میلہ کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے روندر رائنا صاحب کی ایک یہ دیکھیں انسٹاگرام ریل بھائی کی, کشمیر میں ہے, برف میں ہے اور فوج کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا فل سلو موشن میں جھن جھن چک چک کر کے بھاگا جا رہا ہے. تو یہ وہاں کے فیصل واٹر لگ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ویسے ہی وہ نہیں آتے اب, مطلب اب بین کرانا چاہ رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم یو نو آپ اس کو فل اسکرین پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان کو فل اسکرین پہ دکھا دیں, آپ استاد صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں فل اسکرین پہ دکھا دیں. یہ دیکھو یہ چیک کریں. اچھا پورا ساؤنڈ ٹریک عوام کا آگے ٹھاٹے مارتا ہوا یہ دیکھو نا یار. اچھا یار دیکھیں لیکن کریڈٹ پہ کریڈٹ از ڈیو, برف میں بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور وہ بھی اس عمر میں اور وہ بھی سلو موشن میں, بہت انرجی لگتی ہے. اچھا ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا. اچھا فیک نیوز کا بھی بھرمار ہے رائٹ, یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے ابھی ان دا شارٹ ٹرم اور ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیم ٹرم تک چلتا رہے. ایک چیز تو بڑی واضح ہے نا کہ اس وقت انڈیا آپ پر ایک فل اسپیکٹرم وار ویج کر رہا ہے, اسپورٹس اور انٹرٹینمنٹ سے لے کے انویسٹمنٹ اور اکانومی تک. مطلب جہاں ان کا پتہ چلتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اگین کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے پی ایس ایل والا, ہمیں پتہ ہے ان کا جو آئی پی ایل ہے, اور اگین یو نو بالی ووڈ بلا 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 یہ چلتا رہا ہے رائٹ. کیلکولیشن کیا ہے؟ کیلکولیشن سمپل ہے, یہ اگنور کر دیں کہ یار کس ایکٹر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند ہوا ہے, کس پاکستانی نیوز ویب سائٹ کا یوٹیوب چینل بلاک ہوا ہے, دیز آر irrelevant things. کیلکولیشن سمپلی یہ ہے کہ آپ بلیڈ کریں رائٹ. اگین کوئی نئی بات نہیں ہے. کیلکولیشن یہ ہے کہ یار اگر صحیح ہے, اگر دونوں کو نقصان ہوگا لیکن ہم وہ نقصان برداشت کر لیں گے, یعنی بھارت نقصان برداشت کرے گا کیونکہ ہمارے فارن ریزروز بھی زیادہ ہیں, ہماری ڈپلومیٹک کلاؤڈ بھی زیادہ ہے, اور ہماری اکانومی بھی زیادہ بڑی ہے. کیلکولیشن یہ ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پر فار ایگزامپل کوئی زیادہ دال نہیں گل رہی فار انڈیا رائٹ. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی پوتن اور مودی صاحب کی ایک فون پر بات ہوئی ہے. اچھا اگر آپ انڈیا کا ریڈ آؤٹ دیکھیں تو اٹس لائک کہ پوتن نے کہا کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں پہلگام کی, بالکل کرنی بھی چاہیے, اور ہم بھارت کے ساتھ فل سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دہشت گردی کے جنگ میں, اور کہ بھائی the perpetrators and supporters must be brought to justice. روس کے کریملن کے ریڈ آؤٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے رائٹ. وہاں پہ ہے کہ جی بالکل بھارت ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, پاکستان بھی کئی چیزوں میں ہمارا پارٹنر رہا ہے, اینڈ وی ویلیو آر ریلیشنز ود نیو دہلی اینڈ اسلام آباد. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بہت کنسرن ہے یہاں پر تم لوگ کیا کر رہے ہو, چل کرو رائٹ, یہ اپنی جگہ. لیکن اف وی گو ان ٹو لک ایٹ مور امپورٹنٹ تھنگس, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اوور فلائٹس, ابھی ایک خبر آئی ہے, آج کی خبر ہے کہ لفتھانزا پاکستانی ایئر اسپیس کو اوائڈ کر رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو اوور فلائٹ کی جو فیس ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی. میں مان سکتا ہوں یہ قطرہ ہے, لیکن قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے رائٹ, یا قطرے قطرے نکالنے سے دریا سوکھ جاتا ہے. سو دس از ون. سیکنڈلی
رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ ہم IMF ڈپینڈنٹ ہیں, تو ایک یہ بھی خبر آئی تھی رائٹرز میں کہ بھارت, کیونکہ ان کا بھی ایک اسٹیٹس ہے IMF میں ایز اے کنٹریبیوٹر یا ایسے کچھ, انہوں نے IMF کو کہا کہ جی آپ نا ان کے لونز وونز روک دیں. اچھا ظاہر ہے IMF نے اس پر زیادہ کریڈٹ نہیں کیا, لیکن کوشش کی ہے آپ نے, یو ہیو ٹرائی ٹو ڈو اٹ, اور ایک حد تک اسٹریٹجی ان کی سالڈ ہے, بیکاز اف یو لک ایٹ موڈیز کی رپورٹ, تو موڈیز کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ جی پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے تھے, ہم یہ جانتے ہیں, یہ ایک چیز چل رہی تھی, انفلیشن کا پریشر بھی کم ہو رہا تھا, فارن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر پاک بھارت ٹینشنز چلتی رہیں تو اٹ ول امپیرل پاکستانز اکنامک ریکوری. پچھلے روز جب ہم حسین حقانی صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھارت کی ایک مطلب ایمرجنگ یا اکانومی ہے آن اے گلوبل لیول, پاکستان کی ایک ریکورنگ اکانومی ہے. تو وہ کہیں گے کہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ ٹھیک ہے شاید ہماری ایمرجنس سال یا 1.5 سال تھوڑی سی پیچھے ہو جائے مے بی, لیکن پاکستان کی اکانومی کو جو ڈیمیج ہوگا وہ کرٹیکل ہوگا. یہاں سے ہم آتے ہیں ٹو دا لائف لائن آف آور اکانومی, جو ہے پانی. رائٹ, ان کا پہلا کام کیوں تھا انڈس واٹر ٹریٹی پر حملے کرنے کا؟ یہ تو مودی تو دہائی سے ٹرائی کر رہا ہے نا. اس سے پہلے بھی کوششیں کی گئی تھی, لیکن 2006 میں آئی تھنک اری حملے کے بعد شاید نہیں, یہ 2016 میں ہوا ہے. 2016 تھا منموہن سنگھ صاحب پرائم منسٹر. یس, زرداری کہتے ہیں آصف علی زرداری انڈیا کا ایجنڈا ہے, انڈیا کا مودی کا یا کانگریس کا ایجنڈا نہیں ہے. 2002 میں جو ہے 2008 میں واجپئی جی وہاں پرائم منسٹر تھے, بی جے پی کی حکومت تھی. لوک سبھا پہ اٹیک ہوا تھا دسمبر 2001 میں, تو 2002 کے موسم گرما میں بھارت نے سیریسلی غور کرنا شروع کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس سے ہم نکل جائیں, لیکن وہ ایک شروع کا مرحلہ تھا. میں یہ سے کہہ رہا ہوں کہ نیت تب سے ہے. 2016 کا جو اڑی حملہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں مودی کا یہ کوٹ ہے کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. اچھا آج میں یہ ذرا ایک میں چیز ایڈ کر دوں. آپ نے بات کی نا کہ انڈیا کا ایجنڈا ہے, اچھا یہ درست ہے, آپ نے واجپئی کا ذکر کیا اور مودی کا ذکر کیا. 2008 میں ایک اور خبر آئی تھی کہ انڈیا نے ایلیجڈلی جو بگلی ہر ڈیم کے ریزروار کو بھرنے کے لیے فی سیکنڈ 20,000 کیوسیک پانی روکا تھا پاکستان کا. اور ان دنوں میں جو بعد میں جو ڈی کلاسیفائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی جو ڈپلومیٹک کیبلز ہیں, ان کے مطابق اس وقت جو صدر تھے, آج بھی صدر ہیں, آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے پھر ایک بہت اینگری میسج بھیجا تھا منموہن سنگھ کو, بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کو. اور کیونکہ جو یہاں پر واٹر پروٹیسٹ ہو رہی تھی تو فوکس سارا زرداری صاحب پہ آ رہا تھا نا, ان کی حکومت پر آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت کے جو US ایمبیسڈر تھے ٹو پاکستان اینڈ پیٹرسن, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار یہ ایک پوٹینشیل فلیش پوائنٹ ایشو ہے. تو پلاننگ اتنی پرانی ہے. جی وہ سر. اچھا اس میں پروین سوامی کا آرٹیکل جی پرنٹ میں پڑھ رہا تھا وائر والے, اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ادھر سے جو دھمکیاں دے رہے تھے وہ 2002 کے بعد وہ حافظ سعید تھے کہ جی آپ نے اگر پانی روکا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ادھر سے جو سرکاری حکام ہیں وہ اس کا جواب دے رہے تھے. اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 2008 کی جو آپ نے بات کی, ہمارا جو میڈیا تھا اس میں مسلسل روزانہ یہ خبریں آتی تھیں کہ بھارت نے روک دیا, پانی بند کر دیا, اور ایک ہمارے یہاں ٹینشن کی فضا ہو گئی تھی جو بعد میں ظاہر ہے ڈیفیوز ہو گئی تھی. اچھا یہ جو ریئیکشن تھا اس کے بعد نومبر میں جو ممبئی میں اٹیک ہوئے تھے, اس کے بعد بھی مسلسل یہ باتیں گردش کرتی رہیں کہ پانی پانی پانی. اور اس دوران یہ ضرور ہوا کہ انڈیا نے کوئی 4 یا 5 جو منصوبے تھے کشمیر میں ان پہ تیزی دکھانی شروع کر دی تھی, ابھی مودی صاحب نہیں آئے تھے.